ہر بندے کی اگر میں دیکھوں ہمارے آفس میں بھی یہاں پہ سب کی توند نکلی ہوئی ہے. یہ ابھی جب میں دفتر میں انٹر ہو رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں تو 2 بچے جن کو پہلے سے جانتا ہوں تو ان کو پہلے آتے میں نے مذاق کیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا پیٹ نکالے ہوئے. تو ایک چیز یاد رکھی کہ مردوں میں اگر ویسٹ یعنی ناف کے اوپر پیٹ کا سائز 35 سے زیادہ ہے اور خواتین میں 31 سے زیادہ ہے تو اسٹریٹ اوے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں کہ موٹاپے کا شکار ہے. جتنا موٹاپا زیادہ ہوگا اتنا لیور کے ڈیمیج ہونے کے انوالومنٹ کے چانسز زیادہ ہے. سٹارٹ پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ آج کل کئی بندے اپنا الٹراساؤنڈ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی مجھے فیٹی لیور ہو گیا ہے, یا اپنا لیور ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جس میں ان کے لیور ٹیسٹ معمولی سے زیادہ ہوئے ہیں, ہوتے تو معمولی سے زیادہ ہیں لیکن انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ غلط سائڈ پہ اب جانے کے ان کا راستہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں روڈ ٹورڈز میٹوبیسٹی. میٹوبیسٹی کا مطلب ہے کہ میٹابولک فیکٹرز ریلیٹڈ موٹاپا. اب میٹابولک فیکٹرز میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر آ جاتا ہے, آپ کا یورک ایسڈ آ جاتا ہے, آپ کے ڈائبٹیز آ جاتی ہے. اور اس وقت اگر میں تناسب دیکھوں تو 57% آف آ وومن یعنی 57% ہم لوگوں کی خواتین جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے وہ WHO کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے موٹی ہیں, اور ان میں سے ایٹ لیسٹ 27% جو کہ سگنیفیکنٹ موٹاپا ہے. سگنیفیکنٹ موٹاپے کا ہم ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جب BMI آپ کا 35 سے اوپر ہو. اب آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, آپ کسی گاؤں میں جا کے دیکھیں, کسی فنکشن میں جا کے دیکھیں تو کتنی خواتین کا تناسب جن کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے. اب باقی سے ان کا دبلا پتلا ہوتا ہے لیکن پیٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے, ان میں ایکسرسائز نہیں ہے, اور یہ ہے موٹاپا جو کہ جگر کی تکلیف کا باعث بنتا ہے. مردوں میں اسی طرح اگر پیٹ پاٹ بیلی بنی ہے, باہر کو پیٹ بلجنگ ہے, تو جتنا پیٹ آگے کو نکلا ہوگا اتنا ان میں لیور کے بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے سارا, اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں میٹوبیسٹی. اچھا, کیا جگر کا کینسر جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے اس کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں, کوئی اتنا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو پہلے ہی شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کا موٹاپا ہے, آپ کنٹینیوسلی کھائے جا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی کھانے کی وجہ سے نہیں, لیکن اس کا جو جسم پہ منفی اثر بن رہا ہے اوور دا ایئرس ٹائم کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی لیور کینسر میں کنورٹ ہوگا. اچھا, اور اس کے جو ایک سمٹمز ہیں اگر میں پوچھوں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو جگر کا کینسر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق کینسر بے شک کسی ٹائپ کا بھی ہو اس کی علامات بہت ہی غیر واضح ہوتی ہیں کیونکہ اتنا سلولی آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہائی رسک لوگ ہیں ان میں سرویلنس از دا کی. سرویلنس کس چیز کو کہتے ہیں کہ جن میں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا مرض رہ چکا ہو, یا جن میں ہیپیٹائٹس بی ہو, یا جن میں موٹاپے کی وجہ سے لیور ڈیزیز ڈاکیومنٹڈ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی آف دا لیور ڈیزیز, جتنا ان کی لیور ڈیزیز شدید ہے اس کے حساب سے ہمیں 3 سے 6 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ باقاعدگی ساتھ کروانے اور کسی اسٹیبلشڈ لیور اسپیشلسٹ کو باقاعدگی ساتھ دکھاتے رہنا. اب وہ کون سے ٹیسٹ ہیں؟ سمپل ٹیسٹ ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, بہت سمپل ٹیسٹ ہے, ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں, لیکن آپریٹر ڈپینڈ الٹراساؤنڈ بہت سمپل سی چیز ہے. کون سا قصبہ یا کون سا شہر ہے جہاں پہ الٹراساؤنڈ اویلیبل نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ اچھے سونالوجسٹ اویلیبل ہیں, لیکن جائیں اس کے پاس جو کہ پراپرلی کوالیفائڈ ہو. بلڈ ٹیسٹ سمپل ایک ٹیسٹ ہے الفا فیٹوپروٹین, آپ نے ہر 3 سے 6 مہینے کے بعد کروانا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیور کی ڈیزیز کی سیویرٹی کتنی ہے. فیملی ہسٹری ہے لیور کینسر کی, ہیپیٹائٹس سی ہے, لیور ڈیزیز زیادہ ہے, ہر 3 مہینے کے بعد الفا فیٹوپروٹین اور ہر 6 مہینے کے بعد الٹراساؤنڈ لازمی کروائیں. ہلکا سا بھی رائز آئے, 10 نینو گرام پر ML سے زیادہ رائز آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ٹیسٹ سی ٹی اسکین پہ جانے کی ضرورت ہے. تو اسکریننگ ٹیسٹ الٹراساؤنڈ الفا فیٹوپروٹین ہے, لیکن کنفرمیشن ہمیشہ ہم سی ٹی اسکین کروا کے کرتے ہیں. تو علامات اس کی کوئی اتنی واضح نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے پین, کوئی کھانے میں تکلیف, کوئی دیکھیے سانس پین, میں, جب تک پین آئے گی نا اس کا مطلب ہے کہ بیماری آگے جا چکی ہے. تو اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ جانے ہی نہ دیں. نمبر آف ٹائمز پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ جو کینسر ہے جگر کا کینسر, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ ویسلز میں گھستا ہے. تو ایک دفعہ جگر کی خون کی نالیوں میں گھس جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علاج کی نوعیت ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی, اور علاج کے جو آفٹر کمز ہیں یا آؤٹ کمز ہیں وہ بھی ٹوٹلی چینج ہو گئے. تو جتنا ابتدائی سٹیج پہ ہم پک کریں گے
اتنا اس کا جو علاج ہے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. سر جتنا عموماً لیٹ لوگ کرتے یہ جائیں کہتے گے. ہیں اس کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے. جی اس کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے, لیٹ پتہ چلتا ہے, دیکھیے ڈائگنوز کوئی بھی لیٹ ہوتا کینسر ہے. ہو, دیکھیے کوئی بھی کینسر ہو, دنیا کسی کونے میں بھی چل جائیں, آپ پینکریاٹک کینسر کو دیکھیں, آپ گیسٹرک کینسر کو دیکھیں, آپ لنگ کینسر کو دیکھیں, 80% ٹائم ان کا ڈائگنوسس اسٹیج 3 پہ ہوتا ہے, اور لیور کینسر بھی اس سے ایکسیپشن نہیں ہے. موسٹ آف ٹائم جو ہم لوگوں کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 80% ٹائم اس کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے اس وقت ہم لوگوں کی کلاسیفیکیشن اسٹیج ہے BCLC, اس میں اسٹیج 3 پہ جا کے پک ہو جاتا ہے. ہم کب چاہتے ہیں کہ یہ پک ہو, یہاں اسٹیج A یا میکسیمم اسٹیج B پہ. اسٹیج A پہ ہماری جو علاج کی آپشنز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسٹیج B پہ آپشنز کم ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی بہت اچھی ہے. اسٹیج C پہ صرف جو ہوتا ہے نا زندہ رکھنے کی جو دن ہے وہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں, اور اسٹیج D پہ تو سمپل ہم کہتے ہیں کہ جتنے دن زندہ اس کی خدمت کرو اور جو اس کی علامتی علاج ہے بس اس پہ رکھو. تو اہم چیز ہے کہ پیشنٹ کو کب پک کرنا ہے, اسٹیج A اسٹیج B. اس میں پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی, اس کا کوآپریشن, اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو لیور کینسر کا رسک ہے زیادہ, جو میں نے آپ کو پہلے کمبینیشن بتایا کہ ہیپیٹائٹس C پہلے رہ چکا ہے, لیور میں سگنیفیکنٹ فائبروسز ہے, F2 F3 فائبروسز ہے, ساتھ شوگر ہے, ساتھ موٹاپا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ لازمی کروانے, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنٹینیوسلی ان ٹچ رہنا ہے. ہیپیٹائٹس C ختم ہو گیا تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی پیچیدگیاں نہیں آئیں گی. تو اس لیے اس کو کنٹینیوسلی آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, ان کو اپنے ٹیسٹ کروا کے دکھاتے جانا ہے. ٹھیک ہے. جن پیشنٹس کو ہم نے 95-96 میں ٹریٹ کیا اور ان کا یہ کیٹیگری تھی, ہم نے ان میں لیور کینسر دیکھا کوئی 2005-2006 میں. جن کو ہم نے 2015-26 میں جب یہ گولیاں آئی ہیں ان کو ٹریٹ کیا, ان میں لیور کینسر ہم نے دیکھنا شروع کیا 22-23 میں. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت ایک ایپیڈیمک کے طور پہ لیور کینسر چل رہا ہے. اس لیے اس ہفتے والے دن 23 اگست کو ہم نے لیور کینسر پہ پورا ایک کانفرنس رکھی ہے جس میں پورے پاکستان سے ماہرین آگے اپنے تحقیقی مقالے پیش کریں گے. اس میں جتنے بھی ڈاکٹرز ان کو ہم نے مدعو کیا تاکہ سینسٹائز کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ لیور کینسر کو کیسے دیکھنا ہے, کس طرح اس کو پک کرنا ہے, اس کے علاج کی آپشنز کیا ہیں. یہ تو ہے میڈیکل کا, لیکن پبلک کے لیے کیا ہے, اس دن پبلک سیمینار بھی ہوگا. اور آپ کے چینل کے توسط سے جو میرا میسیج لوگوں کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو اگر ڈیزیز ہے موٹاپا نہ آنے دیں, ڈائبٹیز ہے تو کوشش یہ کریں کہ وزن کم کر کے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھیں, یا اگر ڈائبٹیز بھی ہے بھی تو ریگولرلی ادویات کھائیں. ایک چیز یاد ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگر وزن ہم کم کریں تو موسٹ آف ٹائم نارمل ہو جاتی. گو کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے, شوگر اسپیشلسٹ جو ہے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن لیور کے توسط سے, لیور کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ روشنی میں ڈالتا جاؤں کہ وزن کم کریں تو یہ جو ڈائبٹیز ہے ریورسیبل ہے. تو ڈائبٹیز نہ ہونے دیں, یہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کو ریورٹ کریں, ویٹ اپنا کم رکھیں, اور ریگولر سرویلنس یہ کی ہے ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر کے لیے. اور ایک دفعہ ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو پھر علاج کی جو میسر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ریڈیکل ہیں اور مکمل طور پہ شفا کے قابل ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ اسٹیج 3 آ جائے تو پھر شفا ممکن نہیں ہے. سر ایک بریک لیں گے, ول بی رائٹ بیک. ہم یہاں پر جگر کے کینسر کے اوپر بات کریں, آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو از اے ویری سینئر پروفیسر ریگارڈنگ دس, آپ کو صحیح نالج دے سکیں گے. یو کین کال آلسو. ٹیک اے بریک.